اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معه وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ الحمدللہ تربیت اولاد کا سلسلہ جو 3 سال سے مسلسل ایک ویژن کے تحت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے بچوں تک کوئی میسیج جو ہے نا دین کا پہنچے۔ اور یہ عموماً میں سنڈیز کو جو ہے نا کلپ تیار کر کے سنڈے کو پوسٹ کرتا ہوں، لیکن اس مرتبہ آج جمعہ کا دن گزرا اور شب ہفتہ لگی ہے، یعنی 2 دن پہلے میں پوسٹ کر رہا ہوں، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اہم تاریخ جو ہے نا 25 ذی قعدہ کی آ رہی ہے۔ افریقہ کے حساب سے اور کچھ ملکوں کے حساب سے کل کی تاریخ 25 ذی قعدہ ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے حساب سے تقریباً پرسوں کا دن یعنی اتوار کا دن 25 ذی قعدہ ہے، یعنی ہفتے کو شب لگے گی، اور دوسرے ملکوں میں دبئی وغیرہ میں کل شب لگے گی 25 ذی قعدہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے، اس وجہ سے میں اس کلپ کو 2 دن پہلے ریلیز کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبھی فائدہ انشاءاللہ اٹھا سکے، مقصد یہی ہے۔ پہلے سمجھ جائیے کہ 25 ذی قعدہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے یہ اہمیت ہے کہ یہ دہو الارض ہے۔ دہو الارض یعنی زمین جس تاریخ کو بچھائی گئی، پیدائش کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ زمین کو جب پیدا کرنا تھا، جتنے بھی کائنات کی چیزیں ہیں اللہ نے کن فیکون سے پیدا کیا، لیکن زمین کی خلقت تھوڑا ہٹ کے الگ ڈھنگ سے کی۔ پہلے زمین کا وہ حصہ جتنے حصے میں آج کعبہ ہے، اتنا حصہ زمین کا اللہ نے خلق کیا، بالکل جناب آدم کے پتلے کی طرح خلق کرنے کے بعد اللہ نے کئی 100 سال تک چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد وہ 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی جب اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ پھیلے۔ اس کی پیدائش نامعلوم زمانے میں ہوئی، جب کوئی تاریخ نہیں تھی تب پیدا کی گئی، لیکن ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ 25 ذی قعدہ کو اللہ نے حکم دیا زمین کو پھیلنے کے لیے، سپریڈ ہونے کے لیے۔ پھیلتے 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 زمین اتنی بڑی ہو گئی جو آج ہے۔ تو روٹ اور سورس جو ہے زمین کا، وہ خانہ کعبہ، جس پر کعبہ بنا، اس کے نیچے کی زمین پوری زمین کے لیے سورس ہے۔ جس طریقے سے آج جتنے بھی آدمی ہیں، جناب آدم اگر آج آ جائیں تو دنیا کی کوئی عورت ان سے پردہ نہیں کرے گی، کیونکہ سب ان کی اولاد سے، وہ سب کے دادا ہے۔ تو سورس ہمارے جو ہے نا جناب آدم ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی جو سورس ہے، وہ حصہ جس پر آج خانہ کعبہ بلٹ ہے، وہیں سے ساری زمینیں نکلی ہیں۔ آج امریکہ کا بھی سورس وہی ہے، رشیا کا سورس وہی ہے، چائنا کا سورس بھی کعبہ ہے، انڈیا اور پاکستان کا سورس بھی کعبہ ہے۔ تو وہیں سے زمین پھیلتی گئی۔ جس طریقے سے ہمارے اگر گھر پہ کوئی عالم دین آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری تقدیر بدل گئی۔ تو 25 ذی قعدہ کی تاریخ جو ہے زمین کی تقدیر بدلنے کی دن ہے۔ زمین کو یہ تقدیر ہوئی کہ عالم دین اگر ہمارے گھر آ جائے تو اس کی قدموں سے
کی برکت سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو زمین کی تقدیر کے بدلنے کا دن جو ہے 25 ذی-القعدہ ہے۔ اللہ نے اس کو پھیلایا، کاہے کے لیے پھیلایا؟ اس پہ انبیاء کو بھیجنے کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، پھر جو ہے نا ائمہ معصومین اولیاء کا سلسلہ چلا، تو یہ زمین کی تقدیر بدل گئی۔ تو چونکہ تقدیر کے بدلنے کا دن ہے تو ہم بھی اپنی تقدیر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے تقدیر میں پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے، دشمن بڑھ گئے ہیں، لوگ تہمت پہ تہمت لگاتے ہیں، سب کے لیے بہترین دعا کا دن جو ہے نا 25 ذی-القعدہ کی شب۔ یہ شب میں انسان نیت کر لے کہ کل میں روزہ رکھوں گا۔ آپ اگر روزے کی جزا کو سمجھ جائیں، اس کا ثواب سمجھ جائیں، تو آپ 25 ذی-القعدہ کا روزہ مس نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے 2 دن پہلے ایک کلپ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو 25 ذی-القعدہ مل جائے۔ تو 25 ذی-القعدہ کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 25 ذی-القعدہ کے روزے کا، ایک روزے کا ثواب اگر کوئی مسلسل 6 مہینے تک روزے رکھتا رہے تو جتنا ثواب ملے گا 25 ذی-القعدہ کے روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب کون مس کر سکتا ہے ایسے ثواب کو؟ تو ڈونٹ مس اٹ۔ شب ہی سے نیت کر کے رکھ لیں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ اور اس شب میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اسی شب میں جناب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ تو 2 انبیاؤں کے پیدائش کی تاریخ ہے 25 ذی-القعدہ۔ پھر امام زمانہ کا ظہور بھی جب ہوگا تو 25 ذی-القعدہ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ تو بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے 25 ذی-القعدہ کا روزہ۔ ایک روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس ثواب میں لکھا گیا کہ اگر کوئی 25 ذی-القعدہ کو روزہ رکھے اور 2 رکعت نماز صرف پڑھے، 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں 1 الحم 5 مرتبہ والشمس کا سورہ، رکعت اول میں بھی رکعت دوم میں، باقی چیز بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھیں گے، تو بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس ویڈیو کو نہ صرف آپ خود دیکھیں بلکہ اس کو سپریڈ کریں، جتنا آپ سپریڈ کریں گے آگے بڑھائیں گے۔ اگر کسی نے سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جتنا یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگ اس کو دیکھ کے شوق میں روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں گے، تو آپ کو اس کا بے پناہ ثواب ملے گا۔ کیونکہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا؟ نہ خود پڑھو بلکہ دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دو، شوق پیدا کراؤ، لوگوں میں شوق پیدا کراؤ۔ تو یہ چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو ذی-القعدہ کے اعمال میں مل جائے گی انشاءاللہ، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اور اس حقیر کو ضرور یاد کیجئے، ہمارے حق میں بھی دعا کرے پروردگار ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم 25 ذی-القعدہ کو روزہ بھی رکھیں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ 70 سال تک اگر کوئی مسلسل عبادت کرتا رہے، کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب کل کے اعمال اور روزے کا ہے۔ اور 70 سال کے گناہ بخش جائے۔ 70 ہی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایوریج ایج جو ہے نا آج 70 سال کی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر وقت موت تک انسان کبھی غافل نہ ہوا ہو، صرف عبادت کرتا رہو۔ کتنا ثواب ہے کل کے یا پرسوں کے ایک روزے میں، اور وہ 2 رکعت نماز میں اتنا ثواب ہے۔ سو اس کو مس نہ کیجئے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہم اور آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ اس روزہ رکھنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ دشمن ہے ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے، اور انہیں توفیق دے کہ وہ آپ سے اچھے سے پیش آئیں۔ عزیز و اقربا ہیں ان کے لیے دعا کریں، بچوں کو نوکریاں نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں، شادیوں کے لیے رشتے نہیں لگ رہے ان کے لیے عمل کیجئے۔ پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیے
خود عمل کیجئے، دوسروں کو اپنے گھر میں سب کو ترغیب دیجئے، سب سے کہیے گا کہ کل کا روزہ یا پرسوں کا روزہ جو ہے نہ چھوڑیں، اور یہ 2 رکعت نماز نہ چھوڑیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔